بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے محتاطانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بندہ کیٹو شروع کرنا چاہے وہ سب سے پہلے لیکچر نمبر 500 پہ جا کے میری کتاب ڈاؤن لوڈ کرے جو کہ مفت ہے، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد شروع کرے، نہیں تو وہ نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اور دوسری سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سوالات اردو میں کریں۔ یہ رومن اردو میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ دونوں باتوں پہ عمل کریں، آپ کی بہت مہربانی۔ آج میں اسی سلسلے کا اگلا لیکچر ہے۔ ڈاکٹر شین و میرا کہتے ہیں کہ آپ کسی لیبارٹری نہ جائیں، صرف سکین کرائیں اور یہ علامات ہر مریض اپنے جسم پہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو کہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، ٹوٹل نئی چیزیں بتا رہے ہیں، ایکسرسائز میں بھی اور ٹیسٹ کرانے میں بھی اور ڈائگنوزز میں بھی۔ تو یہ سب سے اہم ہے ان کا، یہ آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ کارڈیو واسکولر ہیلتھ، کہ آپ کا دل اور آرٹریز اور آپ کی رگیں صحیح کام کر رہی ہیں، گڈ کام کر رہی ہیں، کیونکہ تمام چیزوں کو خوراک خون کے ذریعے پہنچتی ہے اور آکسیجن بھی۔ تو اگر آپ کا بلڈ فلو ٹھیک ہوگا تو باقی سارا جسم ٹھیک ہوگا۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ فنگر نیل دیکھ لو آپ، اگر آپ کے ناخن پنک ہیں، انگلیاں لال ہیں، تو اس کا مطلب ہے خون سپلائی ٹھیک ہے، نیوٹریشن ہے، نرم ہے، خوبصورت ہیں۔ یہ پہچان ہے۔ یہ دیکھیں، اس سے پہلے جب انہوں نے سرکولیشن بہتر کی، اس کے بعد دیکھیں وہ پنک ہو گیا کلر، یہ ان کی پہچان ہے۔ یہی وہ پاؤں کے نقطے، یہ دیکھیں یہ تکلیف والے، یہ صحت مند نہیں ہے، اس کا مطلب خوراک بھی صحیح نہیں ہے، خون بھی صحیح نہیں آ رہا۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہ دیکھیں جو ہی انہوں نے امپروو کیا سرکولیشن، وہ امپروو ہو گیا۔ یہ لمبی چوڑی 5-6 سال کے ورزش کے بعد بتا رہے ہیں، ڈائٹ پرہیز۔ تو یہ اس طرح پہلا سے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں آپ کے ہونٹ، یہ پنک ہونے چاہیے، ریڈ کلر ہونے چاہیے، بچوں میں خاص کر، ینگ لوگوں میں۔ اس کا مطلب ہے کہ گڈ سائن ہے، ایک بہترین بلڈ سپلائی آ رہی ہے، بہترین۔ یہ ان کا بیٹا ہے، دیکھیں پنک ہونٹ ہے، ان ساتھ بٹھایا اپنا، ہیلدی ڈائٹ، سب ایکسرسائز کے بارے میں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسپائڈر وین، کہ یہ سائن ہوتا ہے، بیسیکلی نظر نہیں آ رہا ویڈیو میں، اینڈ پہ میں نے ریفرنس دے دیا، آپ دیکھ لینا۔ یہ وین پھول جاتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آگے بلاکیج ہے، یہ کولیٹرل بن رہے ہیں، یہ سائن ہے کہ اچھی وین آرٹری آپ کی کھل نہیں ہے، یہ اس کا مطلب بلاک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ناک کی سوزش سب سے امپارٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے دیکھو، جب ویٹل فیٹ ختم ہوا، ایکسرسائز کی، ناک کا سائز نیچے آ گیا۔ یہ کہ 8-10 مریض ہیں، ڈیٹیل میں دیکھیں آپ، اس میں دیکھیں یہ لیفٹ سائڈ پہ سوزش ہے، یہ بعد میں ٹھیک ہو گیا، بالکل سوزش ختم ہو گیا۔ یہ بھی اس کے بارے میں دوبارہ وہ کہتے ہیں، یہ اپنا بھی ان کا پہلے دیکھیں بچپن میں کو ٹھیک تھا، بعد میں دیکھیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ بالکل ناک کا سائز چھوٹا ہو گیا۔ یہ ان کی علامات ہے، کسی اور نے آج تک مینشن نہیں کی۔ یہ ان کے کافی مریض ہے، لمبی چوڑے، پوری ویڈیو میں نے دے دی، اینڈ پہ آپ دیکھ لیں۔ جو ہی وہ کہتے ہیں میں نارم ہوا، وسل فیٹ فتح ہوا، ناک بھی چھوٹا ہو گیا، ناک کی سوزش، یہ بھی ایک سائن ہے۔ اگر ناک سوجا ہوا ہے، پھولا ہوا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر وسل فیٹ ہے، انفلیمیشن ہے بہت زیادہ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ کے مسوڑے، آپ کے دانت، آپ کی زبان، اس کو چیک کرنا ہے سب سے زیادہ، اس کو بھی دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کریں، پلاسٹک کے جتنے برش آ رہے ہیں، یہ میں پہلے بھی لیکچر بنا چکا ہوں، یہ خطرناک ہیں، یہ سارے سنتھیٹک ہیں۔ لکڑی کی مسواک لے لیں یا پانی سے کر لیں، انگلی سے کر لیں۔ وہ کہتے ہیں دیسی گھی کرتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ میرا ایک لیکچر ہے آئل پولنگ، کوکونٹ آئل ہم استعمال کرتے ہیں، یہ دیسی گھی مسواک پہ لگا کے وہ کہتے ہیں کر لو رات سونے سے پہلے۔ میٹھا نہ کھائیں، شوگر نہ کھائیں، اسٹارچ جو ڈائٹ بتا رہا ہوں، وٹامن D3 K2 ضرور لیں، میگنیشیم ضرور لیں، پوٹاشیم ضرور لیں، اور کیٹو ڈائٹ کریں۔ یہ کہتا ہے مسوڑوں، دانت کے صحت کے لیے یہ ڈائٹ ہے، اور یہ مسواک کریں۔ یہ بھی ٹوتھ پیسٹ کے خلاف ہیں اور سنتھیٹک پلاسٹک کے برش کے بہت خلاف ہے۔ یہ دیسی گھی سے کرتے ہیں، آپ کوکونٹ آئل سے کر سکتے ہیں، بہترین ہے یہ۔ پھر یہ سب سے جو نئی چیز بتا رہے ہیں کہ ویزیبل پلسز، یہ ان کے ایلبو کی پلس ہے، یہ ویڈیو میں نے دے دی ہے، اس سے آپ کو نظر آ جائے گی، وہ آ رہی ہو، نظر آ رہی ہو۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ویڈیو میں آپ کا پاؤں ہل رہا ہے، پلس کا مطلب اتنی تیز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی آرٹری کھلی ہوئی ہے، کوئی بلاکیج نہیں ہے، اسی لیے پلس بھی نظر آئے گی آپ کو آگے۔ آپ دیکھنا، یہ پلس بھی دکھا رہے ہیں، یہ وینس پریشر بھی دکھا رہے ہیں، یہ ریڈیل پلس ہے، نبض ہم دیکھتے ہیں، وہ آپ کو پرسکریٹ کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ 1 آدھے منٹ تک آپ کنسنٹریٹ کریں گے تو نظر آئے گی۔ دوسرا، یہ باڈی بلڈنگ کے بعد وہ کہتے ہیں دیکھو آپ کا ہو جائے گا، خون آ جائے گا، مسل بڑے بڑے نظر آئیں گے، اس کو یہ کہتے ہیں مسل پمپ۔ جو ہی آپ ایکسرسائز کریں گے اس کے مسل پمپ ہو جائیں گے، پہلے سائز بڑا ہوا ریڈ نظر آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بلاکیج نہیں ہے، سرکولیشن ٹھیک ہے، خوراک صحیح جا رہی ہے، آکسیجن صحیح جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ جب ویٹ کم کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، تو اگر پیٹ اگر ایسے ہو گیا جیسے یہ لیفٹ سائڈ پہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسل ویک ہو گئے ہیں، یہ صحت مند نشانی نہیں ہے۔ صحت مند نشانی وہ کہتے ہیں کہ 6 پیک بنے ہوئے، جو پٹھے ہیں سامنے یہ نظر آنے چاہیے۔ اس کے بعد وہ سکن، فیس کلر شائننگ ہونا چاہیے، وہ ہیلدی ہونی چاہیے، عام لکنگ جیسے ہوتی ہے، آپ سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے دور سے آپ کو،
کہ صحت کیسے ہے. اور دوسرا یہ دیکھیں یہ وسرل فیٹ جو ہی ختم ہوا ہے ان کا ہیلدی فیٹ آیا اور پٹھے بھی صحت مند ہے, تو اسکن اگر سیگنگ ہے یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ سمجھ آئے گی. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈی زندگی لو, یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ نیچے دیکھیے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ صحت کی بہترین نشانی ہے کہ آپ نیچے بیٹھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں لوگوں نے کموڈ اور کرسی کا استعمال, یہ بچہ دیکھیں فری نیچے بیٹھ سکتا ہے کھل کے, وہ کہتا ہے بس اس طرح کا لائف سٹائل بنانا ہے آپ نے. اور یہ ٹیسٹ ہے, میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتا دیا تھا, یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہترین ہے. دوسرا نیچے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں دھوپ میں, یہ کہتے ہیں نیچے بیٹھ جو بہترین سائن ہے. اور بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کموڈ اس نے تباہ کر دیا ہے. دو چیزیں انہوں نے کہی ہیں کہ ایک جو لڑکیاں بچیاں استعمال کرتی ہیں ان کی نارمل ڈیلیوری کبھی نہیں ہوگی کیونکہ پیلوک فلور مسل ریلیکس نہیں ہوتے, وہ سی سیکشن کرنا پڑے گا. دوسرا قبض ان کو ہو جائے گی, آدمیوں کو بھی جو لوگ کموڈ استعمال کرتے ہیں. نیچے بیٹھے ہیں WC, مسلم WC تھا, نیچے بیٹھے تھے بہت پرانے زمانے سے, وہ کہتا ہے کبھی قبض کا نشان نہیں ہوتا تھا. یہ دیکھیں یہ ان کی کموڈ ہے, کہتے ہیں اگر WC نہیں مل رہا تو کموڈ کے اوپر پیروں سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ویڈیو میں نظر آ جائے گا, یہاں کلیئر نہیں آ رہا, ریفلیکٹ ہو رہا ہے. دوسرا پھر وہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ لو ہینڈل, یہ آپ کی کمر کے سائڈوں پہ جو ہوتے ہیں اس کو لو ہینڈل کہتے ہیں, چربی ہوتی ہے, یہ بھی ختم کرنی چاہیے گی. یہ ڈیپ فیٹ میں آتا ہے, سپرفیشل میں نہیں آتا, یہ بھی خطرناک ہے, اس کو بھی ختم کر لیں. اور دوسرا قبض, ایک یہ سائن ہے کہ آپ کا جسم ہیلدی نہیں ہے, وسرل فیٹ ہے, آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ صحت مند فیٹ کھا رہے ہیں 100-150 گرام تو آپ کو کبھی قبض نہیں ہوگی. آپ کا میدا اگر ٹھیک ہے, گٹ ہیلدی ہے, تو وہ کہتے ہیں کبھی قبض نہیں ہوگی, کیونکہ آپ جو فیٹ کھائیں گے وہ بائل آئے گا. بائل قبض توڑتا ہے, بائل میں سارے ٹاکسک پروڈکٹ بھی ہوتے ہیں اور فیٹ بھی ہوتا ہے, کولیسٹرول بھی ہوتا ہے, تو اس لیے کبھی قبض نہیں ہو سکتی جو لوگ فیٹ کھائیں گے. یہ ان کے لیے ہے سب سے زیادہ. پھر یہ اینڈ پہ کہتے ہیں کہ ایک ہی اسکین ہے, MRI اسکین, وسرل فیٹ, کارڈک, مسل, سب فیٹ کے بارے میں بتائے گا. تو یہ اسکین ہے, ایک ہی ٹیسٹ کرا لیں, وہ کہتے ہیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہو. بعد میں بھی 6 مہینے بعد وہ کہتا ہے جب آپ عمل کر رہے ہو, یہ دیکھیے وائٹ سارا فیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. جو ہی آپ ہیلدی ہوتے ہیں یہ بلیک, سارا فیٹ ختم ہو گیا, باقی ٹیشو MRI پہ بلیک نظر آتے ہیں. دوسرا یہ دیکھیں, یہ جس کا وسرل فیٹ ہے یہ لیفٹ سائڈ پہ, اس کی ٹانگ 90 پہ نہیں جا رہی, اس کی ٹانگ 90 ڈگری تک اوپر جا رہی ہے. وسرل فیٹ جو ہی ختم ہوگا, پیٹ کی چربی, آپ کی موومنٹ بڑھ جائے گی, اسی لیے آپ نیچے بھی بیٹھ سکیں گے. نیچے بیٹھنے میں بھی رکاوٹ, وہ کہتے ہیں کہ یہ وسرل فیٹ ہی ہے. یہ بچے میں دیکھیں اوپر ویڈیو میں اس کا وسرل فیٹ تھا بچے کا, جو ہی وہ ختم ہوا نیچے ہے, شکل, ناک کی سوزش ختم ہو گئی, شکل دیکھیں, سکن گلو دیکھیں, وہ کہتے ہیں بالکل اسکین سے ثابت ہو گیا ہیلدی ہے, اور وہ شکل سے نظر بھی آ رہا ہے. یہ پٹھوں میں جو آ جاتا ہے فیٹ, چربی, مسل میں, یہ اسکین میں ایسے نظر آئے گا, اس کو کہتے ہیں ماربلنگ. یہی ہم جب گوشت لینے جاتے ہیں تو ہم چیک کرتے ہیں کہ گرین فیڈ ہے یا گراس فنشڈ ہے, چرنے والا ہے, تو اس کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس میں نہیں ہوگا. پھر آخر میں ایک ہی چیز وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جوڑوں کی درد نیچے بیٹھنا ہے تو اس کے لیے کیٹو کانورٹ ڈائٹ کریں, فرمنٹڈ ویجیٹیبل کھائیں. ان کی فریج میں وہ کہتے ہیں فرمنٹڈ فوڈ اور ویجیٹیبل چاہو کچھ نہیں, اور گوشت ہے, کسی کوئی چیز نہیں ملے گی, کوئی فریش فوڈ نہیں, فرمنٹڈ فوڈ کھاتے ہیں. یہ اسپیشل طریقے سے فرمنٹ کرتے ہیں, وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. یوگرٹ کھا لیتے ہیں, LI روٹری, ڈاکٹر ڈیوس کا یوگرٹ, وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو میکسیمم انٹینسٹی ایکسرسائز کریں, HIIT کریں, ویٹ لفٹنگ کریں. سونا یہ ہفتے میں 6 دن کرتے ہیں. نیچے بیٹھتے ہیں 2 منٹ 5 منٹ تک نیچے گراؤنڈ پہ بیٹھتے ہیں. WC استعمال کرتے ہیں, کموڈ استعمال نہیں کرتے. یہ ان کی ریکویسٹ ہے. سپلیمنٹ وہی وٹامن D3, K2, میگنیشیم لے رہے ہیں. یہ پوٹاشیم بھی لیتے ہیں, اومیگا 3 بھی کہتے ہیں لے سکتے ہیں. 18 گھنٹے فاسٹنگ کرتے ہیں, 2 کھانے کھاتے ہیں, اور ہر ہفتے 72 گھنٹے فاسٹ کرتے ہیں. یہ ان کا راز ہے سب ایکسرسائزوں کا, جتنا بتا رہے ہیں کہ آپ کی آرٹری بھی کھل گئی ہیں, یہ اس کی ہے ساری. تو یہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ 30 سال بعد شروع کر دیں, اس لائف سٹائل پہ آ جائیں اگر آپ نے باقی زندگی آرام سے گزارنی ہے. تو اگر 35 سے 50 سال میں کریں گے تو اچھے رزلٹ آئیں گے, 50 کے بعد کریں گے تو کہتے ہیں کمفرٹیبل ہو جائیں گے, باقی زیادہ چیزیں پھر ریورس نہیں ہوں گی. تو بہترین عمر اس کے لیے 35 سے 50 سال کے درمیان. یہ سارے ریفرنس میں نے اکٹھے کر دیے, یہ ویڈیو ضرور دیکھیں, اس کا بہت فائدہ ہوگا. ٹوٹلی نئی چیزیں ہیں, اس کے میں کسی میں یہ نہیں بتایا, کوئی ٹیسٹ وغیرہ یہ وہ فائدہ نہیں ہے. یہ آسان طریقے ہیں, ان کو سمجھ لیں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اچھا جی, اللہ حافظ.